یہ کہانی ایک بزنس وومن ہیزل کی ہے جو رات 10 بجے تک کام کرتی تھی اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کو لوٹتی تھی۔ ہیزل کو آنے جانے میں کافی دشواری ہوتی تھی کیونکہ اس کا گھر کافی دور تھا۔ تبھی ہیزل نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک گھر رینٹ پر لے گی جہاں اس کو آنے جانے میں دقت نہ ہو۔ ہیزل کا ایک نوکر تھا، اس نے ہیزل کے آنے سے پہلے ہی سارا گھر بہت اچھے سے صاف کر لیا۔ رات کا سماں تھا، ہیزل اپنے نئے گھر میں رہنے کے لیے آئی۔ اس نے جب اس گھر کو دیکھا تو وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ اس گھر کی ویرانی اور سناٹا اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے اس کو نظر انداز کر دیا اور اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ ہیزل اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ پریشان بھی تھی مگر پھر وہ جلدی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ہیزل سو چکی تھی اور دوسری طرف ہیزل کا نوکر بھی بہت آرام سے سو گیا تھا۔ گھر کی پچھلی سائڈ ایک سوئمنگ پول تھا۔ اس رات ہیزل کو عجیب و غریب خواب آیا۔ ہیزل ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ماتھے پر پسینہ۔ ہیزل پھر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند جیسے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ اس طرح ہیزل کو عجیب و غریب خواب آتے رہے۔ اس نے اپنے نوکر ابراہیم سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اسے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس گھر میں آنے کے بعد اسے عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے، مگر اس کے نوکر ابراہیم نے اسے تسلی دے دی اور کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، یہ بالکل تنہا گھر ہے اس لیے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل سکون سے رہیں۔ پھر ایک رات ابراہیم اپنے کمرے میں بالکل بے غم سو رہا تھا اور ادھر ہیزل بھی سو رہی تھی۔ اچانک سوئمنگ پول سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو ابراہیم کی آنکھ کھل گئی۔ اسے آوازیں بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ ابراہیم اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابراہیم نے دل میں سوچا کہ ہیزل بی بی پھر سے رو رہی ہیں، لگتا ہے پھر سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، تبھی وہ سوئمنگ پول پر رو رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جا کر انہیں حوصلہ دینا چاہیے۔ ابراہیم تیزی سے سوئمنگ پول پر گیا مگر وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سوئمنگ پول سے لگاتار عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اسے سوئمنگ پول میں ایک خون میں لت پت عورت ڈوبتی دکھائی دی۔ ابراہیم نے بلا سوچے سمجھے ہی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور اس عورت کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، مگر ابراہیم اس عورت کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور نوکیلے دانت، اس کا وجود ایک دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ ڈائن زور زور سے ہنسنے لگی۔ ابراہیم ڈر کے مارے سوئمنگ پول سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، پھر اس ڈائن نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ اب وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ابراہیم کی گردن مروڑ دی۔ ابراہیم کی زوردار چیخ سے ہیزل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی۔ اس نے سامنے سوئمنگ پول کو دیکھا اور اس کے نوکر ابراہیم کی لاش پانی پر تیر رہی تھی۔ ہیزل کو ایک لمحے کے لیے یہ خواب لگا، مگر وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا، اور کچھ دیر بعد ابراہیم کی لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے سوئمنگ پول خون میں لال ہونے لگا اور کچھ ہی دیر بعد پورا سوئمنگ پول خون سے لال ہو گیا۔ پھر وہ ڈائن وہاں نمودار ہوئی۔ پورا گھر ڈائن کی چیخوں سے گونج رہا تھا، اور پھر وہ ڈائن ابراہیم کے خون سے بھرے ہوئے سوئمنگ پول میں بہت خوشی سے تیرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر ہیزل کانپ رہی تھی۔ ابراہیم کی ہولناک موت کے بعد اب اس کے کمرے میں بہت تیزی سے ہوا چلنے لگی۔